تنزیل العزیز الرحیم، نازل کردہ ہے زبردست رحم فرمانے والے کا. کیا چیز نازل کردہ ہے؟ قرآن مجید. اور تنزیل کا معنی کیا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ اتارا گیا ہے اس کو، تاکہ لوگ اس کے معنی کو اچھی طرح سمجھ سکیں اور اسے اپنے عمل میں لے آئیں. العزیز زبردست، غالب، جو اپنی حکومت میں پورا اختیار رکھتا ہے، انکار کرنے والوں کو پکڑنے کی پوری طاقت رکھتا ہے، جس کا ہر فیصلہ نافذ ہوتا ہے. اور الرحیم، العزیز کے ساتھ ساتھ وہ الرحیم بھی ہے، اپنی مخلوق پر رحم فرماتا ہے. ان کی غلطیوں اور ان کے گناہوں کے باوجود ان کو موقع دیتا ہے. کس چیز کا؟ توبہ کا، سیدھے رستے پہ آنے کا، پلٹنے کا. یہ اس کی رحمت ہے. کیونکہ بہت سے لوگ جو مکی دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے، جب آپ کی بات ان کو سمجھ آ گئی تو وہ آپ کے بہترین ساتھی بن گئے، اور یہ بھی ان پر اللہ کی رحمت تھی. تو انکار کرنے والوں کے حق میں عزیز ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ کمزور ہے اس لیے ہم دنیا میں دندناتے پھر رہے ہیں اور جو حرام کام کرے ہمیں کوئی پکڑنے والا نہیں. نہیں، وہ مہلت دیتا ہے اس لیے کہ وہ رحیم ہے، اور جو مان جائے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو یہ قرآن اس رب کا اتارا ہوا ہے. کیوں اتارا گیا ہے یہ قرآن؟ کیوں آئی ہے یہ کتاب؟ اور کیوں بھیجے گئے پیغمبر؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. یہ کتاب اس لیے آئی ہے تاکہ تو ڈرائے، خبردار کرے، آگاہ کرے. کس کو؟ قومن، ایک قوم کو. یہاں مراد اہل عرب ہیں، بنو اسماعیل ہیں. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کتاب صرف عربوں کے لیے نہیں آئی. قرآن مجید کی بہت سی آیات اور احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہے، ھدی للناس ہے. لیکن پہلے مخاطب بہرحال کون تھے؟ اہل عرب تھے. تو پہلے انہیں سمجھایا گیا اور اس کے بعد نیابتاً، یعنی ڈائریکٹ وہ مخاطب ہیں اور انڈائریکٹلی ساری اقوام مخاطب ہیں. سب کو خطاب کیا گیا. لِتُنذِرَ، تاکہ تو ڈرائے. کس کو؟ صرف عربوں کو؟ ہاں، براہ راست ان کو، لیکن انڈائریکٹ، نیابتاً تمام اقوام کو، کیونکہ آپ رسول تھے سب کے. قیامت تک دنیا میں جتنے بھی انسان آ رہے ہیں یا آئیں گے، آپ کی رسالت ان سب کے لیے ہے. آج جو لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ ان کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے، کیونکہ آپ نے اپنے پیچھے کتاب چھوڑی، سنت چھوڑی، افراد تیار کر کے چھوڑے جنہوں نے آپ کا یہ مشن آگے بڑھایا، آپ کی کتاب کو اور آپ کی سنت کو لوگوں تک پہنچایا. اور اس کے نتیجے میں صرف عرب نہیں، اجمی بہت سی اقوام، روم اور فارس کے لوگ، اور افریقہ اور یورپ اور چین تک اور اس سے آگے تک پیغام پہنچایا گیا. وہ اقوام مسلمان ہوئی. وہ سب جو پہلے غفلت میں تھے وہ ہدایت پا گئے، کیونکہ صحابہ کرام نے اس مشن کو آگے پہنچایا. آپ نے تو خبردار کیا ہی تھا، لیکن یہ قرآن باقی کیوں رکھا گیا ہمیشہ کے لیے؟ اس کی کیوں حفاظت کی گئی؟ تاکہ اسے ہمیشہ ہمیشہ قیامت تک لوگوں تک پہنچایا جاتا رہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو جس کے باپ دادا کو ڈرایا نہیں گیا. مراد ہے یہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے سامنے تھے، ان کے آبا و اجداد کو کافی عرصے سے کسی پیغمبر نے آ کے خبردار نہیں کیا. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی نبی ان کے ہاں نہیں آیا تھا براہ راست. بعض کہتے ہیں کہ شعیب علیہ السلام عربوں کی طرف بھیجے گئے تھے. بہرحال پھر بھی ایک بڑا وقفہ تھا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ان تک پہنچی تھی، لیکن انڈائریکٹلی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کو ڈرایا اور خبردار کیا ڈائریکٹلی.
لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ آپ ڈرائیں ان لوگوں کو جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے. فَهُمْ غَافِلُونَ، تو وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس غفلت کی وجہ سے یہ غلط کام کر رہے ہیں. کس چیز سے غافل ہیں؟ جو لوگ نہیں ڈرائے جاتے وہ کس چیز سے غافل ہوتے ہیں؟ اپنے انجام سے غافل ہیں. انہیں نہیں پتا کہ پیغمبر کا انکار کرنا اور پیغمبر کا مذاق اڑانا کتنا بڑا جرم ہے اور اس جرم کی کتنی بڑی سزا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے دنیا میں؟ اس لیے کہ ان لوگوں کو ڈرایا نہیں گیا، ان لوگوں کو بتایا نہیں گیا، ان لوگوں تک پیغام پہنچایا نہیں گیا. ان کو تو چھوڑیے، آج اپنا کیا حال ہے کہ روز ایک ڈوز ملتی ہے قرآن کی، پھر بھی نہیں سدھرتے. اور پھر ہمارا حال یہ کیوں ہے، ہماری اکثریت کا، ہماری قوم کا، کہ ہمارے ماں باپ یا ہمارے باپ دادا ان کے ہاں بھی کوئی رواج نہیں تھا کس چیز کا؟ قرآن سے براہ راست روشنی حاصل کرنے کا. ماؤں کی گودیں اندھیری تھی تو بچوں میں اندھیرا ٹرانسفر ہو گیا. لیکن جو مائیں قرآن پڑھتی تھی، جو باپ قرآن سے استفادہ کرتے تھے، انہوں نے قرآن ہی کے حکم کے تحت اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو پھر قرآن کی طرف لگایا، قرآن کی محبت ان کے دلوں میں ڈالی. پھر ان کا حال مختلف تھا. تو بات یہ ہے کہ یہ آیت صرف اہل عرب کے لیے نہیں ہے، ہر اس قوم کے لیے ہے، ہر اس گروہ کے لیے ہے جن تک کتاب نہیں پہنچی یا جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، تو وہ باپ دادا کی پیروی میں اب بھٹک رہے ہیں اور سیدھے رستے پر نہیں ہیں. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ انسان کی غفلت کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے لا علمی، قرآن سے غفلت. دوسری وجہ انڈائریکٹ آباء و اجداد کی پیروی. بہت سے لوگ کس دین پر ہوتے ہیں؟ جس پر ماں باپ ہوتے ہیں. اب بہت سے لوگ سورۃ یاسین کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ آباء و اجداد پڑھتے ہیں. اور آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑنا آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے. اپنے آپ کو بدلنا، اپنی سوچ کو بدلنا اور قرآن و سنت کے مقابلے میں اپنے آپ کو جھکا دینا، یہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. یہ بھی صرف اس کے لیے آسان ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو. تو پھر قرآن کس لیے اتارا گیا تھا؟ کہ اس کے ذریعے پیغمبر کیا کریں؟ خبردار کریں. کس کو؟ اپنی قوم کو. کیونکہ قوم غفلت میں پڑی ہوئی ہے، اس لیے کہ ان کے باپ دادا کے پاس علم کی روشنی نہیں تھی. آج بھی بہت سے لوگوں کے غفلت میں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے پاس علم کی روشنی نہیں ہے. لہذا کرنے کا کام کیا ہے؟ صرف جلوس نکالنا نہیں، صرف فیس بک بند کر دینا نہیں، اس لیے کہ میں ڈر رہی ہوں اس وقت سے کہ جب وہ کھلے گی تو کیا ہوگا، پھر کیا کیا دیکھا جائے گا اور اس کے بعد کیا ری ایکشن ہوگی. کیونکہ جس چیز کو بند کر دیا جاتا ہے وہ ہم نے بند کر دیا نا، وہ پیچھے سے تو بند نہیں ہے. اس میں جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو رہا ہے، اور یہ فار ایور بھی بند کوئی نہیں ہے. اس نے جس دن کھلنا ہے پھر اس دن کیا ہونا ہے. پھر کیا مقصد حل ہو گیا؟ صرف اس کو بند کر دینے سے مقصد حل ہو گیا؟ حل نہیں ہوا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنے بھی لوگ اپسٹ تھے وہ سارے قرآن پڑھنے کو لگ جاتے، وہ سارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، آپ کی بھیجی ہوئی تعلیم اور آپ کے اسوہ حسنہ کو پڑھنے لگ جاتے اور اس کے مطابق اپنا عمل بدلنا شروع کر دیتے. ہر روز ایک چھوٹی سی بات اپنے عمل میں لاتے اور پھر اپنے عمل سے دنیا کو دکھاتے کہ ہم ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور، ہم ہیں قرآن پڑھے ہوئے لوگ، ہم ہیں قرآن کو پیش کرنے والے لوگ. اور قرآن یہ کہتا ہے ہمیں خدا کے آگے بھی جا کے جواب دینا ہے. ہم میں سے کتنے لوگوں نے کوئی ایسی محنت کی ہو، پرسنلی خود کچھ کوشش کی ہو اپنے طور پر کہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ پڑھیں، اپنے بچوں کو بتائیں تاکہ وہ ایسے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو. کیونکہ یہ جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے وہ سارے کے سارے ایلین ہیں، وہ اسی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور ان میں سے بہت سے لوگ مسلمانوں کی اولاد بھی ہو سکتے ہیں.
کہ جن کے ماں باپ تک روشنی نہیں تھی وہ اندھیرے میں تھے، لہٰذا ان کی اولاد بھی اندھیرے میں، فہم غافلون، اور وہ بھی شامل ہو گئے ان کے ساتھ. آج بھی آپ دیکھیں جہاں بہت سے لوگ اپسٹ ہیں وہاں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو فریڈم آف سپیچ ہے اور ذہنی آزادی ہے، جو چاہے کرے. صرف بند کرتے جانا تو حل نہیں ہے. حل کیا ہے؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ نمبر 1 اپنے عمل میں چیزوں کو لائیں. نمبر 2 لوگوں کو قرآن سے جوڑ دے. وہ خود ہی ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ پہلے خود اس میں کچھ قابلیت پیدا کریں نا، اس کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی محنت کریں. اس نیگیٹو کو پازیٹو کرنا ہے. لوگ اگر کسی بھی ذریعے، وسیلے، ٹول کو غلط میسج کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس کو بالکل اسی ٹول کو صحیح میسج کے لیے استعمال کریں. اچھا ہم زیادہ سے زیادہ کیا کرتے ہیں، وہ کوئی ایک کہیں بیٹھ کے کوئی پریزنٹیشن بنا لیتا ہے، باقی ساری قوم کیا کرتی، صرف فارورڈ کر رہی ہوتی، اور وہ بھی صرف آگے فارورڈ کر رہے تو پڑھتا کوئی نہیں اس کو بھی، وہ بھی صرف آگے سے آگے آگے آگے، اور اسے ایڈریسز کی ایک پوری لائن ہوتی ہے، لیکن کرنے کا کام کوئی کچھ کر نہیں رہا ہوتا. کیونکہ ہم سب کیا کر رہے ہیں، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور صرف انہی باتوں میں ہی الجھے ہوئے ہیں. یہی خبریں پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی ایک بحث کا ذریعہ بنا لیا ہے، دیٹس اٹ. بس اس کے آگے کرنا کیا ہے؟ ہم میں سے ہر شخص سوچے کہ اس نے قرآن کو آگے پہنچانے کے لیے کون سا ایک طریقہ ایسا سوچا ہے جس کو وہ زندگی بھر نہیں چھوڑے گا. ہم میں سے ہر شخص کو اللہ نے ذہن دیا الگ الگ، اور بہت سے طریقے بھی سجھائے. ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کون سا ذریعہ اور کس طریقے سے ہم اس پیغام کو آگے پہنچا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے. ہم کون ہیں؟ پیغمبر کے وارث ہیں، پیغمبر کی امت ہیں. اگر پیغمبر کو یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تو ہماری بھی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. جو لوگ غفلت میں، جو لوگ سو رہے ہیں، جن لوگوں کو قرآن کی روشنی نہیں پڑی، جن پر بھی یہ سورج طلوع نہیں ہوا، ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہے کہ ان کو اس قرآن سے متعارف کرا دے. اور اگر آپ یہ نہیں کر رہے اور صرف اس پہ ہی خوش ہو رہے ہیں کہ فیس بک بند ہے، تو آپ نے اپنا فرض پورا نہیں کیا. اچھا اب کیا ہوگا جب آپ ڈرانے جائیں گے، خبردار کرنے جائیں گے، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، لوگوں کو قرآن کی طرف بلائیں گے، تو آپ کو کیسے ری ایکشنز ملیں گے؟ کیا سب بات مان جائیں گے؟ نہیں. پیغمبر بھی بتاتے تھے، سب تھوڑی مانتے تھے. کیونکہ بہت سے لوگ کس لیے نہیں بتاتے، اپنا سوچیے نا. ہم کس لیے کسی کو پیغام نہیں دیتے؟ کیوں نہیں دیتے؟ کیا وجہ؟ ہم کسی کو قرآن کی طرف کیوں نہیں بلا پاتے؟ وہ آئیں گے نہیں، وہ انکار کریں گے، وہ مذاق اڑائیں گے ہمارا. بہت سے خوف، خطرے، خدشے ہمیں. یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا. کیوں ہوا؟ لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. لقد حق القول، البتہ تحقیق ثابت ہو گئی، چسپاں ہو گئی. القول بات، کسی خاص بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بات حق ہو گئی ان کے بارے میں. علی اکثرہم، ان کی اکثریت، میجورٹی کے بارے میں. فہم لا یؤمنون، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ کون ہے؟ جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا، جنہوں نے یہ تہیا کر لیا تھا کہ ہم آپ کی بات مان کر دیں گے ہی نہیں. جب آپ دعوت کا کام لے کر باہر نکلتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تو اپنے دل میں یہ بات پکی کر لیجئے کہ سب نے نہیں ماننا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، مایوسی نہیں ہوگی، دل چھوٹا نہیں ہوگا. کیونکہ آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا. آپ کا کام یہ نہیں کہ آپ لازمی لوگوں کو منوا کر ہی چھوڑیں، لوگوں کے اندر اتار کر ہی چھوڑیں، یا لوگوں کے عمل آپ کے بتانے سے بدل کر ہی رہیں. کیونکہ بہت دفعہ لوگ آپ کو بہت ڈسہارٹ کریں گے اور ڈسکریج کریں گے. اتنے درس ہو رہے ہیں اور اتنے مدرسے کھلے ہوئے اور اتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں اور اتنے پروگرام دینی آتے ہیں، پھر بھی لوگ چینج نہیں ہوتے اور بہت فتنہ فساد ہے. دوسرے لفظوں میں کہنے کا مطلب کیا کہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو نہ کرو، کوئی فائدہ نہیں اس کام کا. لیکن کیا واقعی
یہ سوچنے سے ہماری نجات ہو جائے گی کہ چونکہ کوئی نہیں مان رہا اس لیے ہم اس کام کو چھوڑ رہے ہیں. کیا پیغمبروں نے اس لیے اس کام کو چھوڑ دیا کہ لوگ نہیں مانتے؟ نہیں. تو اس لیے ہمیں بھی غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو جگانا ہے جن کے عقائد خراب ہو چکے ہیں. جیسے عربوں کے اندر عقیدے کے اعتبار سے کیا آ چکا تھا؟ شرک. جن کا پیشہ کیا تھا؟ لوٹ مار. عادات کیا تھی؟ شراب نوشی، جوا بازی اور اسی قسم کی چیزیں. جن کے اخلاق میں کیا تھا؟ لڑنا جھگڑنا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، فحاشی. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جن کو نہیں پتا قرآن کیا کہتا ہے، ان کے اندر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی. بحیثیت مجموعی جو عربوں کے اندر خرابیاں پائی جاتی تھی، مثلا شرک، کیا آج ہماری قوم میں پایا جاتا؟ آج بھی لوگ غیر اللہ کے آگے سجدے کرتے ہوئے ملیں گے آپ کو. کیا آج بھی لوٹ مار ہے کچھ لوگوں کا پیشہ؟ کیا آج بھی شراب نوشی ہو رہی ہے؟ کیا آج بھی فحاشی کا دور دورہ ہے؟ کیا آج بھی لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں؟ کیا آج بھی لوگ بچیوں کو ابورٹ کرا دیتے ہیں پیدا ہونے سے پہلے؟ یہ ساری خرابیاں جو اس دور میں تھی آج ہے نا. اس دور میں اصلاح کس کے ذریعے ہوئی تھی؟ قرآن مجید کے ذریعے. پیغمبر نے اس فریضے کو پورا کیا. اور آج بھی ان ساری خرابیوں کا حل کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ یہی قرآن. وہ غفلت میں پڑھ کے یہ سب کچھ کر رہے تھے، تو آج بھی یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میجورٹی اسی وجہ سے کر رہی ہے کہ اپنے انجام سے غافل ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، یا پھر یہ کہ اگر پتہ بھی ہے تو اس درجے کا نہیں پتا کہ پھر اس کا انجام کیا ہوگا اگر ہم نے نہیں مانا. تو لقد حق القول علی اکثرہم، ان کی اکثریت پر بات چسپاں ہو گئی. کیا بات؟ دو طرح سے اس کی وضاحت کی جاتی ہے. نمبر ایک یہ کہ ان کے نہ ماننے کی بات، کہ یہ نہیں مانیں گے. اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ یہ نہیں مانیں گے. اور دوسری بات یہ کہ ان پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے. وہ کیا فیصلہ تھا؟ بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی آدم کو اپنی عبادت اور اطاعت کا حکم دیا تھا، اور جب حضرت آدم کا واقعہ بھی پیش آیا تھا، تو اس وقت ابلیس نے مہلت مانگی تھی. کیا کہا تھا؟ کہ میں قیامت تک ان کو بھٹکانا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ میرے بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا. اس نے دھمکی دی تھی کہ میں سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تھا کہ پھر میں تجھے اور تجھ سمیت ان سب کو جہنم میں پھینکوں گا. جو تیری پیروی کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو پہلے ہی ڈیسائیڈڈ ہے کہ جو بھی شیطان کی پیروی کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے. تو ان میں سے بہت سے لوگ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، اس لیے یہ نہیں مانیں گے. یہ پیغمبر کی پیروی نہیں کر رہے، یہ شیطان کے پیچھے جا رہے ہیں جو اس نے کہا تھا کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، ان کو اپنے رستے پہ لے جاؤں گا. تو یہ اس کے رستے پہ چل رہے ہیں. لہذا لقد حق القول علی اکثرہم، یہ بات ان میں سے اکثریت پہ سچ ہو چکی ہے. فہم لا یؤمنون، یہ نہیں مانیں گے، انہوں نے طے کر رکھا ہے. انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال رکھے ہیں. اغلال غل کی جمع. طوق اور بیڑیوں کو کہتے ہیں. طوق جو گلے میں قیدیوں کے ڈالا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی گردن کو ہلا نہیں سکتے تھے، گردن اکڑ جاتی تھی، رائٹ لیفٹ نہیں موڑ سکتے تھے، نیچے اوپر نہیں کر سکتے، بس جہاں ہے وہیں اٹکی ہوئی ہے، جیسے کوئی کیل ٹھکا ہوا ہوتا ہے. تو ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہیں. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، اور وہ طوق چنز تک ہے، ٹھوڑیوں تک ہے. کیونکہ جب کوئی سخت چیز کے ساتھ اگر ٹھوڑی کو یہاں پر روک دیا جائے تو پھر تو ٹھوڑی بالکل حرکت بھی نہیں کر سکتی، جھک ہی نہیں سکتی. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، تو وہ ٹھوڑیوں تک ہے. فَهُمْ مُقْمَحُونَ، پس وہ سر اٹھائے کھڑے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، چونکہ انہوں نے انکار کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو پھر کیا کیا؟ سزا دی. اور
بطور سزا ان سے توفیق چھین لی کہ وہ ہدایت پا سکیں. جب کسی انسان کے اندر سے ہدایت کی، خیر کی توفیق چھن جاتی ہے تو کیا بھر جاتا ہے اس کے اندر. اب امیجن کیجئے تھوڑی دیر، نیکی کا خیال آتے ہی آپ کے اندر کی جسمانی کیفیت کیا ہوتی ہے. اب سوچئے اپنے آپ سے کہ اچھا میں مثلاً تہجد کے لیے اٹھوں گی، میں فلاں کو یہ چیز دوں گی. اچھا تو آپ کی باڈی میں کیسی کیفیت آتی ہے؟ ایک نرمی، ایک خشوع، ایک خوشی کی، جب آپ ارادہ کر رہے ہوتے ہیں ایک جھکاؤ آتا ہے. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ میں قسم کھا کے کہتی ہوں فلاں کو تو میں یہ چیز کبھی دوں گی ہی نہیں، تو پھر کیسی کیفیت آتی ہے آپ کو؟ اکڑ کی. آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص کسی کے ساتھ غصے میں کہہ رہا تھا نا کہ میں کبھی بھی تمہیں یہ کرنے نہیں دوں گا، تو پھر اس کی جسمانی کیفیت اس میں کیا آ جاتا ہے؟ ایک اسٹفنس، ایک اکڑ آتی. تو بات یہ ہے کہ جب انہوں نے حق کا انکار کیا تو ان کے اندر کیا آ گیا؟ اکڑ. اور اکڑ جس انسان کے اندر آ جائے، تکبر جس انسان کے اندر آ جائے، وہ پھر ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے، وہ حق کو قبول نہیں کرتا. تو بنیادی طور پر یہاں مغرور لوگوں کی تصویر کھینچی گئی ہے جو اپنی بڑائی میں گم ہے اور حق اور ہدایت کو قبول نہیں کرتے. وہ ایسے ہیں جیسے ان کی گردنوں کے اندر طوق ہیں اور وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، ان کے اندر کوئی عاجزی نہیں، کوئی جھکاؤ نہیں. یہ جو مقمحون کا لفظ ہے یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے. یہ نکلا ہے قاف میم ہا سے. قمحن کہتے ہیں گیہوں کو جو پکنے کے وقت سے لے کر جب تک استعمال نہیں ہوتا اس کو بالی کے اندر رکھا جاتا ہے، تو وہ قمح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے آج کل گندم کاٹ رہے ہیں نا، تو گندم کاٹ کے اس کو جب سٹور کرنا ہوتا ہے تو بعض اوقات تو اس کے دانے نکال کے سٹور کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے بالی کے اندر. تو اس گیہوں سے ستو بنایا جاتا ہے. تو ستو کو کھانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ منہ اوپر کرنا. تو اس سے بھی مقمحون یعنی ستو پھانکتے ہوئے جس طرح گردن اٹھتی ہے، ان کی گردن بھی ویسے اٹھی ہوئی. اسی طرح گھوڑے کی جب باگ کھینچی جاتی ہے تو اس وقت اس کی گردن کیسے ہوتی ہے؟ کبھی ٹانگے پہ بیٹھے اور آپ نے دیکھا ہوگا اکڑی ہوئی، اس گردن کے لیے بھی آتا ہے. اسی طرح اونٹ جب پانی سے سیر ہو کر سر اوپر اٹھاتا ہے تو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. فہم مقمحون، تو گردن اٹھائے ہوئے ہیں. یہ لوگ تکبر کی تصویر ہیں. یہ نہیں جھکیں گے، یہ نہیں مانیں گے، یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے کھڑی کر دی. وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ایک دیوار ان کے پیچھے ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پھر ہم نے ان کو ڈھانپ دیا. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پس وہ نہیں دیکھتے. تو جب دعویٰ دیا جاتا ہے، جب قرآن کی طرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، کچھ لوگ تو اس طرف آ جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ اس طرف نہیں آتے. وہ کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ان کے اندر تکبر ہوتا ہے. اس تکبر میں وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں. اس تکبر کی وجہ سے وہ خیر سے مزید محروم ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اندر سے حق قبول کرنے کی صلاحیت چھین لیتے ہیں. اور جب وہ صلاحیت جاتی ہے تو پھر نہ ان کو اپنے آگے کچھ نظر آتا ہے اور نہ پیچھے نظر آتا ہے. آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار ہے، اوپر سے بھی کورڈ ہے. آگے کی دیوار سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں بھی بعض آراء کا اظہار کیا گیا. ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت یعنی وہ دنیا میں اتنے مشغول ہیں کہ اس سے پار نہیں دیکھ سکتے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتے. ان کے اندر سے سینس آف پرپز مسنگ ہے. انہیں نہیں یاد کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں، وہ دنیا میں ہی کھو گئے، اور دنیا ان کے سامنے ایک دیوار کی طرح کھڑی ہے جس کے پار وہ نہیں جا پاتے. دنیا کی لذتوں نے ان کو حق قبول کرنے سے روک رکھا ہے.
دنیا ان کے راستے کی دیوار بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ایک دیوار پیچھے بھی ہے. اس کے بھی کئی معنی کیے گئے ہیں. ان میں سے ایک تو یہ کہ وہ ماضی کی اقوام سے بھی کوئی سبق نہیں لیتے. جو کچھ انسانی تاریخ میں گزر چکا، بہت سی قومیں جو برباد ہوئی، تباہ ہوئی، تو انہوں نے ان کی تباہی سے بھی کوئی سبق نہیں لیا. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور ایک یہ بھی کہا گیا کہ آخرت کو پیچھے ڈالا ہوا ہے، آخرت کی طرف سے بھی غافل ہیں جو بعد میں آنے والی ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، تو ہم نے ان کو ڈھانپ رکھا ہے، یعنی ان کی صلاحیت بالکل ہی ختم ہو گئی. جب کسی کو ڈھانپ دیا جاتا ہے، مثلا آپ کسی کے اوپر ایک کمبل ڈال دیں تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو نہ وہ دیکھ سکتا ہے اور نہ وہ سن سکتا ہے. ڈھکن بند ہو گیا نا ایک طرح سے. آپ کسی ایسی لفٹ کا تصور کریں کہ جس میں کسی کو ایسا فوبیا ہے کہ جب کوئی تنگ جگہ کا دروازہ بند ہو تو کیسی گھٹن ہوتی ہے. تو یہی حال ہے ان لوگوں کا کہ وہ آگے اور پیچھے سے ایک تنگ گلی میں ہے، یعنی ایک تنگ جگہ پر ہے. نہ آگے جانے کا رستہ نہ پیچھے جانے کا رستہ، اور اوپر سے بھی سب کچھ بند ہے. یعنی وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةً. ایک جگہ پر آتا ہے ان کی آنکھ پہ پردہ، ایک پہ آتا ہے ابصار پہ پردہ، کانوں پہ بوجھ ہے، ان کی عقل کام نہیں کرتی. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، پھر وہ نہیں دیکھ پاتے، یعنی ان کو حق نظر نہیں آتا، ان کو پیغمبر کی صداقت نظر نہیں آتی. آپ دیکھیے کہ حق کو قبول کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ انسان کے اندر حق کے اعتراف کی صلاحیت ہو. یعنی جب حق نظر آ جائے تو آپ اس کو حق کہہ سکیں، ہاں ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کے اندر یہ صلاحیت بہت کم ہوتی ہے کہ وہ سچائی کا اعتراف کریں، وہ کسی کی خوبی کا اعتراف کریں، وہ کسی کی سچی بات کو سچا کہہ سکیں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگوں کا تکیہ کلام کیا ہوتا ہے؟ نہیں. وہ بات کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ نہیں سے شروع کرتے ہیں. نو، نہیں. آپ غور کیجیے گا. اور ہمیں اپنے کلام پر بھی غور کرنا چاہیے کہ جب کوئی ہم سے بات کرتا ہے تو ہم شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ اوکے، یس، ہاں، یا نو، نہیں، نیور. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو حق صرف اپنے اندر نظر آتا ہے، بس وہی سچے ہیں، وہی ٹھیک ہے، اور دنیا میں باقی لوگ غلط ہیں. جب کوئی شخص ایسی مشکل کا شکار ہوتا ہے تو پھر بڑی سے بڑی دلیل اس کو کام نہیں آتی، اس کو فائدہ نہیں دیتی. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت ان لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی؟ اہل مکہ کو آتی تھی نا. لیکن ان کو حقیقت میں نظر کیوں نہیں آتی تھی؟ جب وہ قرآن سنتے تھے تو ان کا دل گواہی دیتا تھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، لیکن پھر بھی مانتے کیوں نہیں تھے؟ حق کا معاملہ ہو یا عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ خود پسند ہوتے ہیں، مغرور ہوتے ہیں، متکبر ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ، انٹلیکچوئل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بہت قابل سمجھتے ہیں، اور باقی لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہیں. خصوصاً دین پڑھنے پڑھانے والے ان کے نزدیک کون ہیں؟ یہ تو بے وقوف لوگ ہیں. ایسے لوگ کبھی بھی پھر اللہ کی بات سے استفادہ نہیں کر سکتے، کسی اچھی بات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. وہ لوگ دراصل اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہوئے بھی بہت بڑی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے کسی بھی انسان کے لیے. عام روزمرہ زندگی میں بھی اپنی اس عادت کو ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور حق کے معاملے میں تو خاص طور پر. اب مثلاً ہم کسی بھی چیز کے بارے میں جب پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، تو ہمیں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو فوراً مان جائے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ. اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں نہیں، ہمارے ماں باپ تو ایسے کہتے ہیں، ہم تو کچھ اور سمجھتے ہیں، فلاں سائنٹسٹ تو ایسے کہتا ہے، فلاں کتاب میں تو ایسے لکھا ہوا ہے.
نہیں بھائی، جب اللہ کی بات آ جائے سامنے تو سب پیچھے چلے جاتے ہیں. ایمان اسی چیز کا نام ہے. ہمارے سامنے بہت سی چوائسیز ہوتی ہیں، تو جب مومن مرد اور عورت کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے تو ان کی چوائس کیا ہوتی ہے؟ فوراً حق کو قبول کر لیتے ہیں. آپ نے سورۃ الاحزاب میں بھی پڑھا ہوگا. کسی مومن مرد اور عورت کے لیے جائز ہی نہیں کہ پھر ان کی اپنی کوئی چوائس ہو جب اللہ رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں.